یہ کہانی شہر مکہ کے رہنے والے ایک شیخ کی ہے۔ اس نے نیت کی کہ میں اب جب کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اللہ کے نام پر مسجد بناؤں اور یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اس نے انجینئر کو بلایا، سارا حساب کتاب لیا اور کہا تمہیں جتنی رقم چاہیے ہو تم مجھ سے لے سکتے ہو اور تمہیں رقم مل جائے گی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس مسجد کی تعمیر میں میرے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں شامل ہوگا۔ ساری رقم میں تمہیں منہ بولی رقم اس کی تعمیر میں میں دوں گا، جگہ بھی میری، بنیاد سے لے کر مینار تک جتنی رقم لگے گی تم نے مجھ سے لے۔ انجینئر نے مان لی بات، تعمیر شروع ہوگی۔ شیخ کبھی کبھی آتا اور آ کر اس مسجد کو دیکھ کر چلا جاتا اور اکثر اوقات وہ فون ہی پر تعمیر کی رپورٹ لیتا رہتا۔ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، چلتے چلتے تکمیل کی طرف مسجد جا رہی تھی کہ اسی دوران شیخ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے شیخ فلاں، اللہ نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے اور جس نے تمہارے ساتھ اس مسجد میں تعاون کیا اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ شیخ بڑا حیران ہوا، صبح اٹھا کہ میرے علاوہ کس نے اس میں حصہ لے لیا، اور ابھی تک تو میں نے کسی سے نہ رقم مانگی نہ کسی کو دی۔ خیر اس نے ایک خواب سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات سوتا ہے تو پھر وہی خواب دیکھتا ہے کہ شیخ تمہاری اس مسجد کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے اور اس کے بدلے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے، اور جس نے اس میں حصہ لیا اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اب کہ شیخ گھبرایا ہوا صبح کے وقت اٹھا اور سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا۔ آج انجینئر حیران تھے کہ صبح صبح شیخ اپنی گاڑی پر کہاں بھی آ گئے۔ اس نے آتے ساتھ ہی انجینئر کو بلایا اور تنہائی پہ بلا کر کہا کہ یہ بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ کہا سر بہترین کام چل رہا ہے۔ کہا کسی قسم کی کوئی کمی پیشی، پیسے چاہیے؟ کہا نہ سر، ہر چیز سرپلس ہے، پہلے سے زیادہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا نہیں، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یار کسی نے اس میں کوئی شیئر ڈالا ہے یا مسجد میں کوئی حصہ ڈالا ہے تعمیر میں۔ کہا نہیں سر، آپ کی طرف سے اتنا پیسہ مل جاتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا لینے کی یا کسی سے مانگنے کی۔ لیکن میں پھر بھی ٹھیکیدار جو لڑکے کام وغیرہ کر رہے ہیں، کام والے، میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا یار کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، کسی بندے نے کوئی مدد امداد کی ہے؟ ایک مزدور بولا حضرت یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ شام کا وقت تھا اور ہم جو ہے وہ مسجد کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور 1 گھنٹہ ہمارا کام ختم ہونے میں رہ گیا کہ اچانک ایسا ہوا سیمنٹ کی بوری ختم ہو گئی۔ تو اب ہم بڑے حیران تھے کہ ہم نے تو صبح کا آرڈر دیا تھا، ٹرک تو صبح کے وقت آنا تھا سیمنٹ کا، اور اگر دیوار چھوڑ جاتے ہیں تو بھی معاملہ عجیب سا ہوتا کہ اسی دوران یہ جو پڑوسی ہے رہنے والا ساتھ مسجد کے، یہ گزرا تو اس نے ہمارے کام کو دیکھا اور رکا ہوا ہاتھ دیکھا، تو اس نے کہا کیوں رکا ہوا کام؟ ہم نے کہا حضرت بات ایسی ہے، ایک سیمنٹ کی بوری کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے، اب کل آئے گا تو کام کریں گے، اب اس لیے کام کلوز کرنے لگے۔ انہوں نے کہا نہ کام بند نہ کرو، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ یہ گیا اندر سے اور اس نے لا کر 1 بوری سیمنٹ کی دے دی۔ شیخ کو جب یہ معاملہ پتا چلا کہ پڑوسی نے 1 سیمنٹ کی بوری دی ہے، اس نے پڑوسی کو بلوایا، عزت کے ساتھ سلام دعا کی، کہا حضرت ایک گزارش ہے، آپ نے چند دن پہلے اس مسجد کی تعمیر میں 1 سیمنٹ کی بوری دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ کہا حضرت کتنی قیمت ہے اس کی؟ تو میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں آپ کو، تو آپ لے لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مسجد کی تعمیر میں میں نے پیسے لگائے، مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ شیخ نے کہا یار 500 ریال لے لو۔ کہا یار کیسی بات کرتے، میں نے لینی ہی نہیں، قیمت نہیں لینی۔ کہا 10,000 ریال لے دو۔ کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر اس طرح ہے کہ 1 لاکھ ریال لے لو یار، اور اس سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں۔ وہ کہتا آخر تم کیوں اتنے بزے دو؟ شیخ کہتا بس چھوڑو یہ بات۔ وہ کہتا تم تو چھوڑے اس بات کو، میں نہیں چھوڑوں گا اس بات کو۔ کہا کیا مطلب؟ تو وہ پڑوسی شیخ کو کہتا ہے حضرت جو خواب آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں وہی خواب مجھے بھی 2 دن سے آ رہا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے میں اللہ کریم کی طرف سے جو بخشش میرے لیے اعلان ہو چکا
اس اعلان کو میں اپنے ہاتھ سے جانے دوں؟ میں کوڑا سودا کرنے والا نہیں ہوں، میں کھرے سودے کرنے والا ہوں۔ یہ تو میرے مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایک سیمنٹ کی بوری جو میں نے تعمیر مسجد میں شامل کی، اللہ نے اس کے صدقے مجھے اتنا بڑا انعام عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو تعمیر مسجد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔